عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربي زدني علما نافعا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. نہایت واجب الاحترام عزیز دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا شکر اس خالق کائنات کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفیض ہونے کا یہ موقع عطا کیا۔ دعا ہے خالق کائنات آج کے مبارک دن نازل ہونے والی رحمتوں سے ہم سب کو وافر حصہ عطا فرمائے۔ کتاب رحمت قرآن مجید کے 30ویں پارے سے ایک آیت مبارکہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں خالق کائنات نے شرف انسانیت کو بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، انگنت احسانات اور اکرامات اس خالق کائنات نے ہم پر فرمائے۔ اس کے انعامات اور احسانات کا عالم یہ ہے کہ خود کتاب رحمت قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میرے احسانات کو، انعامات کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ انکاؤنٹیبل، لا تعداد انعامات اور احسانات اس نے ہم پر فرمائے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 4 احسانات خالق کائنات کے ایسے ہیں ہم پر کہ جو سب سے بڑے ہیں، اور ان میں ایک عجیب حسن ترتیب بھی ہے۔ اس میں جو دوسرا انعام ہے وہ پہلے والے سے بڑا ہے، جو تیسرا ہے وہ پہلے دونوں سے بڑا ہے، اور جو چوتھا ہے وہ پہلے تینوں سے بڑا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں صرف ایک پر گفتگو کروں گا آپ کے سامنے۔ پہلا انعام اور احسان خالق کائنات کا ہم پر یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنی 18,000 قسم کی مخلوقات میں انسان بنا کر سب سے اشرف کیا۔ یہ اس کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں انسان کیا، اس لیے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنے انسان بنائے جانے کے لیے اس رب کی بارگاہ میں دعا مانگی ہو کہ ہمیں انسان بنائے۔ ہم نے دعا اس لیے نہیں مانگی کہ اس وقت ہمارا وجود تھا ہی نہیں تو ہم دعا کیسے مانگتے؟ ہم تھے ہی نہیں۔ اس نے ہمیں عدم سے وجود عطا کیا، نہ ہونے سے اس نے ہمیں ہونا بخشا، اور ہونے میں اس نے ہمیں اپنی 18,000 قسم کی مخلوقات کے اندر سب سے افضل اور اشرف بنایا، انسان بنایا۔ یہ اس کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج تک ہماری توجہ ہی اس طرف نہیں گئی کہ اس نے ہمیں انسان بنا کر ہم پر کتنا بڑا احسان کیا۔ ہم نے اس پر کبھی غور نہیں کیا کہ اس نے جو ہمیں انسان کیا، دیکھیں نا، نباتات بھی اسی کی مخلوق ہیں، حیوانات بھی اسی کی مخلوق ہیں، جنات بھی اسی کی مخلوق ہیں، فرشتے اور ملائکہ بھی اسی کی مخلوق ہیں، چرند و پرند اسی کی مخلوق ہیں۔ وہ اگر ہمیں انسان کے بجائے کچھ اور بنا دیتا تو ہم کر کیا لیتے؟ یہ تو اس کا فضل ہے نا کہ ہمیں ہماری چاہت کے بغیر اس نے انسان بنا کر
مخلوقات میں اشرف و اعلیٰ کیا، کیونکہ دعا ہم نے نہیں مانگی تھی، انسان بنایا جانا ہماری چاہت نہیں تھی، ہماری خواہش اور مرضی نہیں تھی، اس کے بغیر ہماری چاہت، ہماری خواہش، ہماری مرضی کے بغیر ہمارے رب نے ہمیں انسان بنا کر اپنی تمام مخلوقات میں اشرف و اعلیٰ کیا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے اس کا، کتنا بڑا احسان ہے یہ اس رب کا۔ ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا اس بات پر۔ ہمیں ہماری چاہت کے بغیر جب اس نے انسان کیا اور اشرف المخلوقات کیا، تو سوال میرا یہ ہے کہ پھر محبت کی ابتدا کس نے کی؟ ہم نے کی یا اس نے کی؟ پہلے ہم نے اسے چاہا یا اس نے ہمیں چاہا؟ اس نے چاہا کہ ہم اشرف کیے جائیں، انسان بنائے جائیں، تمام مخلوقات میں افضل و اعلیٰ کیے جائیں، تو محبت کی ابتدا اس نے کی، ہم نے نہیں کی۔ اس بات کا کہ اس نے ہم سے محبت کی ابتدا کی، کیا ہم حق شکر ادا کر سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم ساری زندگی سربا سجود رہے نا تو صرف اس ایک بات کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں پہلے چاہا، ہم نے نہیں چاہا، کیونکہ ہم تو تھے ہی نہیں، ہمارا وجود ہی نہ تھا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نا ایک مرتبہ ایک گلی سے گزر رہے تھے، کچھ مریدین، معتقدین، محبین آپ کے ساتھ تھے۔ گلی میں جب آپ جا رہے تھے تو آگے ایک کتا بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی نے جب اس کے قریب ہوئے تو اس کتے نے نا اپنی زبان میں کچھ کہا۔ جب کتے نے کچھ کہا تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی نے ادھر بیٹھ کر رونے لگے۔ آپ کے جو مریدین تھے آپ کے ساتھ، انہوں نے پوچھا حضرت یہ کتے نے ایسا کیا کہہ دیا آپ کو کہ آپ بیٹھ کر رونے لگے؟ اب آپ نے ذرا غور کرنی ہے اس بات پر، اس کتے نے آپ کو ایسا کیا کہہ دیا کہ آپ رونے لگ گئے؟ حضرت نے فرمایا کہ کتے نے مجھ سے ایک سوال کیا اور میرے پاس اس کے سوال کا جواب کوئی نہیں تھا۔ حضرت کتے نے کیا پوچھا آپ سے؟ کہا کتے نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ بایزید بستامی یہ بتا کہ تیری وہ کون سی نیکی تھی کہ تو انسان بنا دیا گیا، اور میرا کیا جرم تھا کہ مجھے خالق کائنات نے کتا بنا دیا؟ تو حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ نہ تو ہمارے پاس کوئی نیکی تھی کہ ہم انسان بنائے جائیں، نہ کتے کا کوئی قصور تھا کہ نہ اس کا کوئی جرم تھا کہ وہ کتا بنایا جائے۔ یہ تو خالق کائنات کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنا دیا اور اسے کتا بنا دیا۔ اس نے ہمارا کیا کمال؟ یہ تو اس رب کی کرم نوازی ہے کہ اس نے اپنی 18,000 مخلوقات کے اندر ہمیں انسان بنا کر اشرف کیا۔ وہ اگر کچھ اور بنا دیتا تو ہم کر کیا لیتے؟ یہ اس کی مہربانی ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں، نہ ہمارا کوئی کمال ہے نہ ان کا کوئی قصور ہے کہ وہ جانور بنائے گا۔ یہ اس رب کی مہربانی ہے، اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنا کر اشرف المخلوقات کیا۔ دیکھیں نا جی، یہاں ایک بات میں اور کروں رک کر، مخلوق ہونے کے اعتبار سے نا اگر بات کی جائے، مخلوق ہونے کے اعتبار سے تو کتے کو پیدا کرنے والا بھی رب ہے، اسی نے پیدا کیا کتے کو، اور بکری کو تخلیق بھی میرے رب نے کیا۔ ایسا ہی ہے نا، بکری کا خالق بھی اللہ ہے، کتے کو پیدا کرنے والا رب بھی اللہ ہی ہے، دونوں کا خالق ایک ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ بکری حلال کیوں ہے، کتا حرام کیوں ہے؟ جب خالق دونوں کا ایک ہی ہے، پیدا دونوں کو رب نے کیا، تو بکری حلال کیوں ہے اور کتا حرام کیوں ہے؟ حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہر چیز کو تخلیق کرنے والا میرا رب ہی ہے، لیکن ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد، اسے تخلیق کرنے کے بعد
جسے نکاح یار نے قبول کر لیا اسے حلال کر دیا گیا، جسے نکاح یار نے ٹھکرا دیا وہ حرام کر دیا نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے، پیا جس کو چاہے، ہر چیز کو پیدا رب نے کیا، لیکن جسے نگاہ یار نے قبول کر لیا وہ حلال کر دی گئی، اور جسے نگاہ یار نے ٹھکرا دیا وہ حرام کر دی گئی۔ پیا اگر چاہ لے، پیا اگر نہ چاہے، پیا اگر نہ چاہے تو پھر مکے کا وڈیرا اور سردار ہی کیوں نہ ہو، رشتے میں سگا چچا کیوں نہ ہو، شملہ اس کا اونچا کیوں نہ ہو، رنگت گوری کیوں نہ ہو، محبوب اگر نہ چاہے تو جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے ابو لہب، اور اگر پیا چاہ لے تو پھر حبشے کا بلال کیوں نہ ہو، رنگت کالی کیوں نہ ہو، ہونٹ موٹے کیوں نہ ہو، ماتھا چپٹا کیوں نہ ہو، آنکھیں چھوٹی کیوں نہ ہو، محبوب اگر چاہ لے تو پھر حبشے کا بلال رشک کمر اور جنت کا مالک اور سردار بن جاتا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ تو ہر چیز کو تخلیق رب نے ہی کیا ہے، پیدا کرنے والا رب ہی ہے، لیکن پیدا کرنے کے بعد جسے نگاہ یار نے قبول کر لیا وہ حلال ہو گئی، جسے نگاہ یار نے رد کر دیا وہ حرام ہو گئی۔ تو کتا کہنے لگا ہے بایزید بستامی، اپنے انسان بنائے جانے پر نہ کبھی غرور نہ کرنا، کبھی تکبر میں مبتلا نہ ہونا، اس لیے کہ نہ تو تیری کوئی نیکی تھی کہ تو انسان بنایا گیا، نہ میرا کوئی جرم تھا کہ مجھے رب نے کتا بنا دیا، یہ تو بنانے والے کی مرضی ہے، یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تجھے انسان کر دیا اور مجھے کتا بنا دیا۔ تو اس نے ہمیں انسان بنا کر ہم پر اتنا بڑا کرم کیا ہے، اتنی بڑی مہربانی کی ہے کہ اگر ہم ساری زندگی اس ایک بات پر رب کے حضور سجدہ سجود رہے تو حق شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں انسان بنا کر ہم پر کتنا بڑا انعام کیا ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی، بلکہ وقت کم ہے میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں، حضرت نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی بیٹھے ہوئے، مریدین آپ کے پاس حاضر تھے، ایک شخص کہنے لگا حضرت کی مجلس میں کہ کاش میں فرشتہ ہوتا، اچھی دعا ہے نا کہ کاش میں فرشتہ ہوتا، دعا اچھی ہے، لیکن اس کی یہ بات سن کر حضرت نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ نادان، رب نے تجھے اعلیٰ کیا تو ادنا ہونا چاہتا ہے، رب نے تجھے اونچا بنایا تو نیچے آنا چاہتا ہے۔ ہمارے یہاں تو عام ماحول ہے نا، عام رواج ہے کہ جو اچھی سیرت و کردار کا حامل شخص ہوتا ہے نا، ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ بندہ فرشتہ صفت انسان ہے، ایسا ہی ہے نا، اچھے اخلاق کا مالک، نیک پرہیزگار متقی شخص جو ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ فرشتہ صفت انسان ہے۔ لیکن جو شرف انسانیت سے باخبر ہے نا، جو لوگ مقام انسانیت شرف انسانیت کو سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دے۔ میں تو وہ ہوں نا کہ جس کے سامنے فرشتوں کے سر بھی سجدے میں جھک گئے تھے، تو مجھے فرشتہ کہتا ہے، اس سے تو میرا مقام نیچے آتا ہے۔ میں وہ ہوں جس کے سامنے فرشتوں نے بھی سجدہ کیا تھا، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دے۔ حضرت نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمانے لگے، اور نادان، رب نے تجھے اونچا کیا تو نیچے آنا چاہتا ہے، اس نے تجھے اعلیٰ بنایا تو ادنا ہونا چاہتا ہے۔ کہنے لگا حضرت صاحب یہ خواہش اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ اگر میں فرشتہ ہوتا تو آسمان بالا کی سیر کرتا، کبھی اڑ کر پہلے آسمان پر جاتا، پھر اڑ کے دوسرے پر چلا جاتا، پھر تیسرے پہ چلا جاتا، کیا لطف آتا، کیا مزہ آتا۔
الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، اور نادان، تو نے ابھی محمد عربی کی غلامی اختیار نہیں کی، تو نے نا ابھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی اختیار نہیں کی۔ سن، اگر تو نے حضور کی غلامی کو اختیار کیا ہوتا تو تو ایسی باتیں کبھی بھی نہ کرتا۔ پوچھ نظام الدین دہلوی سے، اس نے مصطفیٰ کا غلام بن کر دیکھا ہے، عام فرشتہ نہیں۔ نظام الدین دہلوی فرماتے ہیں عام فرشتہ نہیں، فرشتوں کا سردار جبریل امین کی پرواز مکہ کے اندر ہے اور مصطفیٰ کا یہ غلام لامکہ میں پرواز کرتا ہے۔ کہا عام فرشتے کی بات ہی نہیں کرتا، فرشتوں کا سردار جبریل امین، اس کی پرواز کی ایک حد تک ہے، لیکن مصطفیٰ کا یہ غلام لامکہ تک جاتا ہے۔ کہا مصطفیٰ کی غلامی کر کے دیکھ، تجھے پتہ چلے گا مقام انسانیت ہے کیا۔ اچھا، کتاب رحمت قرآن مجید نے جگہ جگہ شرف انسانیت کو بیان کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج اس نے انسان کے سر پر رکھا اور انسان کو شرف، بزرگی، عزت اور عظمت عطا کی۔ جہاں خالق کائنات نے شرف انسانیت کو قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کیا، وہی کتاب رحمت قرآن مجید کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 179، 178 اور 179 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے کچھ ایسے لوگوں کا ذکر بھی کیا ہے جو پیکر کے اعتبار سے انسان تھے، تخلیق کے اعتبار سے، پیکر کے اعتبار سے جو ہے وہ انسان تھے، لیکن ذرا غور کیجیے گا قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن نے کہا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رب کا قرآن ہے میرے سامنے کھلا۔ قرآن کہہ رہا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، دل ہیں ان کے پاس لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، بظاہر پیکر انسانی کے اندر ہونے کے باوجود یہ جانوروں کی طرح ہیں۔ بل ہم اضل، صرف جانوروں کی طرح نہیں ہیں بلکہ یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف قرآن شرف انسانیت کو بیان کر رہا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج رکھ کر ہم نے حضرت انسان کے سر پر اسے عزت عطا کی، اسے شرف عطا کیا، اسے بزرگی عطا کی، اور 18,000 مخلوقات کے اندر اسے سب سے اشرف و اعلیٰ کیا۔ اور دوسری طرف قرآن کچھ لوگوں کے لیے مکے کے کفار، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، یہ جو مکے کے سردار تھے، بڑے بڑے کفاران مکہ تھے، ان کے لیے رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس دل ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں پر یہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں لیکن یہ سنتے نہیں۔ یہ پیکر انسانی میں ہونے کے باوجود یہ انسان نہیں ہے، یہ تو جانوروں کی طرح ہے۔ بل ہم اضل، صرف جانور نہیں کہا بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ تو سوال یہ ہے کہ اب شرف انسانیت کا تاج ان کے سر سے کدھر چلا گیا؟ وہ کون سی بات تھی جو یہ نہ سمجھ سکے؟ وہ کون سی چیز تھی جو یہ نہ دیکھ سکے؟ وہ کون سا کلام تھا جو یہ نہ سن سکے؟ یہ جو ابو جہل ہے نا، جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے، یہ ابو الحکم کہلاتا تھا مکے کے اندر۔ ابو الحکم، حکم دینے والوں کا باپ، سردار مکہ، دنیا کی ہر بات سمجھتا تھا، ابو الحکم کہلاتا تھا۔ وہ کون سی بات تھی جو یہ نہ سمجھ سکا؟ اس کے سینے کے اندر دل تھا جو دھڑکتا تھا، ادھر پتھر نہیں تھا ابو جہل کے پاس، دل تھا جو دھڑکتا تھا۔ تو وہ کون سی بات تھی جو یہ نہ سمجھ سکا؟ تو قرآن نے کہا کہ ان کے پاس دل ہے لیکن یہ سمجھ نہیں سکتے۔ ابو لہب
دنیا کا ہر نظارہ دیکھا کرتا تھا، وہ کون سی چیز تھی جو یہ نہ دیکھ سکا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کی آنکھیں ہیں لیکن یہ دیکھ نہیں سکتا۔ عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ان کے کان تھے، دنیا کا ہر کلام سنا کرتے تھے، ارے وہ کون سا کلام تھا جو یہ نہ سن سکے؟ تو قرآن کہنے لگا ان کے پاس کان ہے لیکن یہ سن نہیں سکتے۔ وہ کیا تھی؟ تو کہا مصطفیٰ کے غلاموں، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ وہ دل کبھی دل کہلانے کے لائق نہیں ہے جس کی یادوں میں مصطفیٰ آباد نہ ہو۔ وہ آنکھ ہونے کے باوجود اندھی ہے جو جمال مصطفیٰ کو نہ دیکھ سکے، اور وہ کان ہونے کے باوجود بہرے ہیں جو کلام مصطفیٰ کو نہ سن سکے۔ ایک طرف قرآن شرف انسانیت کو بیان کر رہا ہے، اور دوسری طرف ان لوگوں کے لیے قرآن نے کہا اولئک کالانعام، یہ جو سنتے سمجھتے اور دیکھتے نہیں ہے نا، اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں۔ یہ ذلت کم نہیں تھی کہ شرف انسانیت سے گرا کر انہیں جانوروں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا گیا کہ یہ جانوروں کی طرح ہیں۔ شرف انسانیت کا تاج ان کے سر سے اتار دیا گیا کہ یہ جانوروں کی طرح، یہ ذلت کم نہیں تھی۔ لیکن قرآن نے بات یہاں پر ختم نہیں کی، بلکہ قرآن نے کہا بل ہم اضل، صرف جانور نہیں، یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کہا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو، اونٹ میرے محبوب کو دیکھ لیتا ہے تو قدموں میں آ کے سجدہ کرتا ہے، اور یہ انسان ہو کر اسی محبوب کو پتھر مارتے ہیں۔ یہ جانور نہیں، یہ تو جانوروں سے گئے گزرے ہیں۔ ہرنیاں مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے اپنے لیے دعائیں کرواتی ہیں، اپنی مسائل حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور یہ مصطفیٰ کو دیکھ کر ان کی پیشانی پر بل آ جاتا ہے۔ یہ جانور نہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ وہ شرف انسانیت کا تاج، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج جو انسان کے سر پہ رکھا گیا تھا اور انسان کو عزت عطا کی گئی تھی، یہ صرف ان کے لیے تھا جنہوں نے مصطفیٰ کی غلامی کو اختیار کیا۔ جو حضور کا نہیں ہوا نا، جو حضور کا نہیں ہو سکا، رب کا قرآن کہہ رہا ہے، رب کا قرآن، کہ وہ پیکر انسانی میں ہونے کے باوجود انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور عشق مصطفیٰ، زندگی مطلوب ہے، اور عشق مصطفیٰ، من سب نبیًا فقتلوہ، من سب نبیًا من سب نبیًا فقتلوہ۔ جو حضور کا غلام نہیں نہ بن سکا، یہ کسی 14ویں صدی کے مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ رب کا قرآن ہے۔ سورہ آراف آیت نمبر 178 179 خود اٹھا کر پڑھیں، آپ اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں۔ یہ رب کا قرآن ہے کہ وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے، وہ جانور، بلکہ جانوروں سے بھی کیا گزرا ہے۔ ہماری ساری عزتیں، ہماری ساری عظمتیں، ہماری ساری شانیں مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات ہے۔ جو مصطفیٰ کا نہیں ہو سکا وہ انسان ہو کر انسان کہلانے کے قابل نہ رہا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ جس نے حضور کی غلامی نہیں نہ اختیار کی، پھر وہ انسان ہو کر بھی انسان نہیں ہے، اور جو مصطفیٰ کا ہو گیا، کوئی ابو بکر بن کے چمکا، کوئی عمر بن کے چمکا، کوئی عثمان ذوالنورین ہو گیا، کوئی علی شیر خدا ہو گیا، کوئی ابو ہریرہ ہوا، کوئی طلحہ و زبیر ہوا، کوئی سعد و سعید بنا، اور بلال حبشی ہوا، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ سارے ستارے حضور کی غلامی میں آئے تو ایسے چمکے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ جو حضور کا ہوا وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب، اور جو مصطفیٰ کا نہ ہو سکا وہ انسان ہو کر بھی انسان رہنے کے قابل نہ رہا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہے۔ آخری بات، جناب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں مسلمان ہونے سے پہلے کہ یہ مکے کے اندر موجود تھے۔ ایک مقام ہے ہل اور حرم کا بارڈر، ایک طرف ہل ہے ایک طرف حرم ہے۔ حرم وہ جگہ جہاں شکار کرنا منع ہے، کعبے کی عزت اور حرمت کی وجہ سے ایک حدود ہے، ایک باؤنڈری ہے کہ وہاں پر شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، ادھر آپ چڑیا بھی نہیں مار سکتے۔ اور ہل وہ مقام جہاں شکار کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو اس کا جو بارڈر تھا نا ہل اور حرم کا، ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں مکے کے کچھ لوگوں کے ساتھ ادھر کھڑا ہوا تھا ہل اور حرم کے بارڈر پر۔ ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا،
اس کی بکریاں چل رہی تھیں، تو اچانک جھاڑیوں سے ایک بھیڑیا نکلا اور اس نے بکریوں کے اوپر حملہ کیا۔ جب اس نے بکریوں پہ حملہ کیا تو بکریاں اپنی جان بچانے کے لیے حدود حرم کی طرف دوڑی، جدھر شکار کرنا منع ہے۔ بکریاں حرم کی طرف دوڑی، جو ہی بکریاں حدود حرم میں داخل ہوئی بھیڑیے کے قدم رک گئے۔ بھیڑیا حدود حرم میں داخل نہیں ہوا کہ ادھر شکار کرنا منع ہے۔ جب شور ہوا نا تو ابو سفیان نے اس طرف دیکھا جدھر شور ہو رہا تھا۔ جب بھیڑیے کے قدم روکے تو ابو سفیان ان لوگوں کو کہنے لگے کہ یار دیکھو کتنی حیرت کی بات ہے کہ یہ درندہ ہو کر حدود حرم کو پہچانتا ہے۔ جنگل میں رہنے والا جانور، جنگلی جانور، درندہ اور شکاری ہونے کے باوجود حدود حرم کو پہچانتا ہے۔ اللہ کرے یہ بات میں آپ کو سمجھا سکوں اور آپ سمجھ سکیں اس بات کو۔ جب ابو سفیان نے یہ کہا نا کہ یہ درندہ ہو کر حدود حرم کو پہچانتا ہے تو اس بھیڑیے نے نا گردن پھیر کے ابو سفیان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا ابو سفیان حیرت کی بات یہ نہیں ہے کہ میں ایک جنگل میں رہنے والا درندہ ہونے کے باوجود حدود حرم کو پہچانتا ہوں۔ حیرت اس بات پر نہیں ہے، یہ بات حیرانگی اور پریشانگی کی نہیں ہے، بلکہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ تو انسان ہو کر مصطفیٰ کا پڑوسی ہو کر مقام مصطفیٰ کو نہیں جانتا۔ حیرت تو اس پر ہے، حیرت اس پر نہیں ہے کہ میں درندہ ہو کر حدود حرم کو پہچانتا ہوں، حیرت اس پر ہے کہ تو انسان ہو کر مصطفیٰ کا پڑوسی ہو کر مقام مصطفیٰ کو نہ جان سکا اور تو نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا۔ میں یہ کہتا ہوں اس واقعے کو پڑھنے کے بعد میں نے یہ کہا کہ ہمیں حیرت اس بات پر نہیں ہے کہ فرانس والوں نے ہمارے نبی کے خاکے بنا کر کیوں لہرائے، ہمیں حیرت اس بات پر نہیں ہے کہ گیرٹ ویلڈر نے ہمارے نبی کے خاکوں کا مقابلہ کروانے کی تیاری کیوں کی، ہمیں تو حیرت اس بات پر ہے کہ ہم مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے حضور کی غلامی کا دعویٰ کرنے کے باوجود جب نبی کی عزت کی بات آئی تو ہم اپنی عزتیں لے کر بیٹھے رہ گئے۔ ہم مقام مصطفیٰ کو نہ، ارے وہ تو نہ سمجھے، وہ تو تھے ہی دشمن، ہم تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے اپنے نبی کا، ہم نے کلمہ پڑھنے کے باوجود مقام مصطفیٰ کو نہ جانا۔ ہمیں تو حیرت اس بات پر ہے کہ ہم اپنے نبی کی عزت کے لیے گھروں سے باہر نہ نکل سکے۔ جب حضور کے آبرو کی بات آئی تو ہم نے کہا جی یہ تو مولویوں کا کام ہے، ان کا تو کام ہی روز کا یہ کرتے رہتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ تھے جو اپنے نبی کی عزت کے لیے نکلے تھے، ہم حضور کے غلام ہونے کے باوجود، غلامی مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے کے باوجود اور یہ نعرہ لگانے کے باوجود کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم اپنے نبی کی عزت کے لیے گھروں سے نہ نکل سکے۔ حیرت تو اس بات پر ہے، ہمیں ان کی حرکتوں پر حیرت نہیں ہے، حیرت ہمیں مسلمانوں کے کردار پر ہے کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہو کر ہم نے اپنے نبی کی عزت و آبرو کے لیے کیا کیا۔ میری عزت پر کوئی ہاتھ ڈالے تو میں بتاؤں کہ میں کیا ہوں، میرے باپ کا خاکہ بنا کر کوئی چوک پر لٹکائے تو میں بتاؤں کہ میں کیا ہوں، لیکن میرے نبی کے خاکے دنیا میں لہرا دیے گئے اور ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ تو روز کی بات ہے۔ حیرت تو ہمیں اس رویے پر ہے، افسوس تو ہمیں مسلمانوں کے اس کردار پر ہے کہ ہم نے کیا کیا اپنے نبی کے آبرو کے لیے۔ حیرت ہمیں ان پر نہیں ہے، وہ تو ہے ہی دشمن، ان کا تو کام ہی ہے کرنے کا۔ اگر ہم غیرت مند ہو جائیں نا حضور کی غلامی میں اور ہم حضور کے سچے غلام بن جائیں تو پھر مجال نہیں ہے کسی کے اندر کہ وہ ہمارے نبی کے خاکے بنا سکتا۔ ہماری ساری عزتیں حضور کے قدموں پر ہیں، حضور کے قدموں کی برکت سے ہمیں دنیا کے اندر عزتیں ملی ہیں اور ہمیں 18,000 مخلوقات کے اندر افضل و اعلیٰ ہونے کا جو شرف حاصل ہے یہ مصطفیٰ کی غلامی کا صدقہ ہے۔ اگر ہم حضور کے نہ ہو سکے تو پھر ہماری عزتیں کس کام کی، پھر ہم نے اپنی عزتوں کا کیا کرنا، اگر اس کی عزت پر حرف آیا ہم اپنی عزت کا کیا کریں، پھر ہماری آبرو میں کس کام کی۔ اور جو حضور کا نہیں نہ ہوا پھر رب کا قرآن کہتا ہے کہ وہ انسان ہو کر انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ تو اگر ہم نے انسان ہونا ہے نا، انسان ہونا ہے تو اس کے لیے مصطفیٰ کی غلامی شرط ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں 18,000 مخلوقات کے اندر عزت ملے، ہم افضل و اعلیٰ ہوں، تو مصطفیٰ کی غلامی شرط ہے۔ اور جنہوں نے کی نا مصطفیٰ کی غلامی، امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مرد کلندر کا جب جنازہ اٹھا تھا تو دنیا کو پتہ چلا کہ یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، وہ اپنے نبی سے وفا کر کے گیا ہے، حضور سے عزت، حضور کی عزت پہ پہرا دے کر گیا، پھر رب نے اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی اور آخرت کی عزتیں بھی اس کے لیے ہیں۔ جو اپنے نبی کی آبرو کے لیے نکلتا ہے، جو حضور کی عزت پر پہرا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عزتیں عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ ہمیں اپنا یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ہم نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کامل غلام بننا ہے۔
लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह आज राहे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद राहे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद मन सब्बा नबिय्या मन सब्बा नबिय्या अल्लाह ताला हमें हुजूर का सच्चा गुलाम बनने की तौफीक अता फरमाए। मैं भाई मशकूर हूँ हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद तारिक साहब का, इन्होंने मुझे कुछ गुफ्तगू करने का मौका दिया। अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए, हम सबको हुजूर की गुलामी पर इस्तकामत अता फरमाए। आमीन। बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु